السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع ہے ذکر اللہ کا ذکر۔ پریویس سیشن میں 5 اہم عبادات پر بات ہوئی تھی جو لیلۃ القدر میں کرنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے ایک کام ذکر اذکار کرنا تھا۔ ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے وضو کی حالت میں ہونا شرط نہیں، چلتے پھرتے دوسرے کام کرتے ہوئے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، مثلاً کھانا پکاتے پکاتے یا گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ اور تو اور جو خواتین اپنے منتھلی سائیکل سے گزر رہی ہوں، جو حاملہ ہوں یا دودھ پلانے والی مائیں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ بھی ذکر کر کے ثواب کما سکتی ہیں۔ اس کے برعکس باقی عبادات جو ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا قرآن کی تلاوت کرنا، تو ان سب کے لیے طہارت شرط ہے۔ مینسس والی عورتوں کو نماز، روزہ اور قرآن پر پابندی ہے، لیکن مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے علاوہ بہت ہیں کام کرنے کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ذکر کا کہ ذکر کے ساتھ بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے جو ہم ہر حال میں کما سکتے ہیں۔ اللہ نے ذکر اور دعا کا دروازہ کھلا رکھا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی رخصت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا۔ چلے قرآن و حدیث سے ذکر کی کچھ فضیلتیں کو دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 152 میں اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي۔ تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ مزید فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 14 میں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو نماز کس لیے پڑھنی چاہیے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو دھیان بھی اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن نماز میں عموماً ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہی دنیا بھر کے سارے کام یاد آتے ہیں اور اللہ کو یاد کم ہی ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کرنے والوں کو اللہ کا حکم ہے سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 200 میں کہ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ انسانوں کو اپنے خاندان سے بہت لگاؤ ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت فخر اور ناز بھی ہوتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوتی ہے ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں، شاید اسی لیے اپنے خاندان کا ذکر کرتے رہتے ہیں لوگ۔ لیکن اس آیت میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ کو اس سے زیادہ یاد کرو، ذکر کرتے رہو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز اور حج جیسی عبادتوں میں بھی اللہ کی یاد مین چیز ہے۔ ہم نماز پڑھیں یا پھر روزہ رکھیں یا حج بھی کریں تو پھر اس میں مین فوکس کس چیز پہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو اس وقت پہ یاد کریں۔ اللہ کا ذکر سب سے اہم ہے، جس سے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور ایمان والوں کے دل ذکر اللہ سے اطمینان اور تسلی حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ ذکر ہے کیا اور اس پر کچھ مزید بات کرتے ہیں ابھی۔ قرآن کے لیے ذکر کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ الذکر قرآن کا ایک نام ہے۔ تسبیحات ساری کی ساری ذکر میں شامل ہیں، اور تسبیح کے لیے کوئی شروط نہیں، انکنڈیشنلی کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص سب سے پہلا ذکر یہ ہمارے جو لسٹ ہے اس میں سے سورۃ الاخلاص پہلا ہے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ والی سورت
اس کو 3 دفعہ پڑھنے والے کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس سورے کو سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھ لے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والے کے لیے جنت کا خزانہ ملتا ہے۔ لیں جی لیڈیز کو اور کیا چاہیے، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، بنگلہ محل مل گیا، اور زیورات خزانہ مال و متاع مل گیا۔ ذکر شروع کرتے ہی اپنی پسند کی چیزیں جمع کر کے دل خوش ہو گیا ہوگا۔ یہ شروعات ہے، ابھی بہت باقی ہے۔ اگلا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی نہ لا سکے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی بھاری اور وزنی اور رحمان کو محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ہم یہ 4 کلمات کہتے ہیں تو ہمارا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 4 کلمات کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ پوری دنیا پہ نا، تو پھر یہ یعنی ساری دنیا کے خزانوں سے محبوب ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور جگہ، ہر ایک کلمے کے بدلے میں یعنی صرف سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اعمال نامہ میں سے۔ تو اسی طرح الحمدللہ کا کہنا، اس سے بھی 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ اکبر کہنے کے ساتھ بھی۔ پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرنا آگ سے بچنے کا سبب ہے، اور یہی کلمات الباقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں۔ اگلا ذکر، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف کی جائیں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ بار ان کلمات کو کہا ہوگا۔ پھر اسی طرح درود کثرت سے پڑھیں، کیونکہ جو ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو اور اس کے بعد استغفار کی، بخشش کی دعائیں جتنی بھی ہیں ان کو کریں، خاص طور پر جو انک عفو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، وہ والی دعا ہے للیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی دعائیں ہیں جن میں بخشش طلب کرنے کا مفہوم ملتا ہے، تو ان سب کو بھی پڑھیں۔ تو اس میں بیسکلی جو ہے سورۃ الاخلاص ہے، پھر حمد و ثنا ہے، پھر درود اور استغفار سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ ثواب شامل ہے، اور گناہوں کی بخشش بھی، درجات کی بلندی، رحمتیں، سارا کچھ ملتا ہے اس سے۔ تو ذکر جو ہے بہت ہی افضل عمل ہے، اور رمضان میں ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، تو اللہ کے ذکر سے ہم اپنا یہ مقصد پا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق بھی دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.